أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچے، شہزادے بچے، آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور میرے ہر سٹوڈنٹ کو اللہ تعالیٰ داعیے دین بنا دے، آمین۔ زندگی کے کسی بھی فیلڈ میں آپ کوئی بھی بزنس کریں، ملازمت کریں، اللہ تعالیٰ جہاں بھی رہیں آپ پورا اسلام کا ایک نمونہ بن کے رہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں پچھلے لیسن میں ہم نے کیا پڑھا۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے پرندوں اور ان کی اڑان پر غور کرنے کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی پرندوں کو آسمان میں اڑائے رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو گھر جیسی نعمت دی جو اس کے لیے آرام اور سکون کا باعث ہے۔ پھر اس کے سفر اور روزمرہ استعمال کی چیزوں کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تخلیق کیا۔ حیرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ تھا کہ میرے بندے کو کس کس چیز کی اور کہاں کہاں ضرورت ہوگی۔ آئیے سورۃ النحل کی آیت نمبر 81 پڑھتے ہیں۔ واللہ جعل لکم، اور اللہ ہی نے بنا دیے تمہارے لیے، مما خلق ظلالا سائے، ان چیزوں سے جو اس نے پیدا کی، وجعل لکم، اور اس سے بنائیں تمہارے لیے، من الجبال، پہاڑوں میں، اکنانا، غاریں، وجعل لکم، اور اس نے بنائی تمہارے لیے، سرابیلا، قمیضیں، تقیکم الحر، وہ بچاتی ہیں تمہیں گرمی سے، یعنی لباس کی بات ہو رہی ہے، بسرابیلا، اور قمیصیں یہ ذرہ کی بات ہو رہی ہے جو جنگ میں یوز ہوتی ہے، تقیکم باسکم، جو بچاتی ہیں تمہیں تمہاری جنگ میں، کذالک یتم، اس طرح وہ پوری کرتا ہے، نعمتہ علیکم، تم پر اپنی نعمت کو، لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ ساری نعمتیں اس لیے دی گئیں کہ ہم فرما بردار بن جائیں۔ یہ ہم لوگ شاید سن کر تھک جاتے ہیں، ہم شاید لکھ کر بھی تھک جاتے ہیں، مگر میرے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو اس قدر بے شمار ہیں کہ ایک نئے رنگ سے، ایک ڈھنگ سے، موضوعات کے تنوع سے، علم کی لامحدودیت سے کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ بے تحاشا آنکھوں سے آنسو رواں ہیں کہ ہم کتنے لاپرواہ ہیں، ہم غور ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں نعمتوں کی ایک نئی جوہر کے بارے میں فرما رہی ہیں، یا ایک نئی جوہر سے فرما رہی ہیں کہ انا شکر انسان تیرے لیے بنا دیے۔ کس کے لیے؟ میرے لیے، آپ کے لیے۔ اے انسان کچھ تیرے لیے بنا دیا۔ دیکھیں، کوئی جتنا بھی عاشقی کا، محبت کا دعویٰ کرے، ماں باپ ہیں کس قدر پیار کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سب کچھ زیرو ہے۔ اللہ ہر رشتے سے بڑھ کر لاکھوں نعمتیں عنایت فرماتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سایہ ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ ابھی پچھلی آیات میں ہم نے سائے کے بارے میں بات کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی علم کی وجہ سے جانتے تھے نا کہ ہمیں سائے کی ضرورت پڑے گی، بنا دیا۔ بظاہر عام سی بات لگتی ہے، لیکن اگر سایہ نہ ہو تو شدید گرمی میں زندگی مشکل ہو جائے۔ درخت، عمارتیں، بادل، یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے سائے ہیں جو انسان کو راحت دیتے ہیں۔ سوچے دیہات میں خاص طور پر سائے کی کتنی اہمیت ہے۔ ایسا نہ ہوتا تو انسان گرمی سے ہی جھلس جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہاڑوں میں غاریں بنائیں۔ بھلا غاروں کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے خیال میں تو غیر ضروری ہے نا، لیکن اللہ کے ہاں غاروں کے فائدے کیا ہیں اور کس کس وقت ان کی ضرورت ہے۔ سب سے تو پہلے یاد کریں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے غار ہرا جایا کرتے تھے تاکہ یکسوئی حاصل ہو۔ پھر ہم نے دیکھا ہجرت مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں 3 دن گزارے تھے اور دشمن کی نظر سے چھپے رہے تھے۔ اتنا تو ہم جانتے ہیں نا، یعنی حفاظت کا ذریعہ بنی۔ فرض کریں پہاڑوں میں سفر کرتے ہوئے موسم اچانک خراب ہو جائے تو شیلٹر بن جائیں گی۔
غار باہر کے شدید موسم سے بچاتی ہے، اور آج سائنس کے دور میں ماہرین آثار قدیمہ جو ہیں غاروں میں جا کر زمین کی تاریخ اور لاکھوں سال پرانی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جانور پرندوں کے لیے غاریں بہت بڑا مسکن ہیں، یعنی ان کے گھر ہیں ادھر، ان کے ٹھکانے ہیں ادھر۔ پہاڑوں کی غاروں کے بعد اللہ تعالیٰ لباس کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہمارے جسم کو کور کرتا ہے، بے حیائی سے بچاتا ہے، گرمی سردی سے بچاتا ہے۔ دوسری بڑی حکمت یہ ہے کہ جنگ میں حفاظت کرتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ زیرہ پہنتے ہیں نا جنگ میں، یعنی کہ جب پہلے زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کی کھالوں سے انسان کو لباس بنانے کی ترغیب دی۔ اور ابھی پچھلی آیات میں ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت کے آخر میں فرماتے ہیں کہ اس طرح وہ انسانوں پر اپنی نعمتیں مکمل کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہم انسان اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں۔ یعنی ان نعمتوں کا مقصد صرف انسان کو آرام دینا نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ میرے بندے میری نعمتوں پر غور کرتے جائیں اور میرا شکر ادا کرتے جائیں۔ شکر زبان سے بھی ہے، شکر مال سے بھی ہے، شکر اداؤں سے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے میری اطاعت کرتے جائیں اور میری بندگی کرتے جائیں۔ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بہت ساری چیزوں کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ نہیں نا۔ دیکھیں، فرض کریں اگر کوئی انسان ہمیں کوئی سہولت دیتا ہے، کوئی آسانی مہیا کرتا ہے، کسی تکلیف سے نجات دیتا ہے، تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے نہیں تھکتے۔ باس جی بہت تھینکس، باس جی یہ، سر جی یہ، فلاں فلاں یہ۔ اور ہم ایک بندگی کے لیے نماز کے فرائض ادا کرتے ہوئے مر رہے ہوتے ہیں۔ سوری گرلز، سخت ہے لفظ، یہ تو ناانصافی ہے نا ان نعمتوں کی جن سے ہمیں نوازا گیا۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 82 اور 83 پڑھتے ہیں، فَإِن تَوَلُّوا، پھر اگر وہ پھر جائیں، فَإِنَّمَا، تو بے شک صرف، علیک البلاغ المبین، آپ کی ذمہ واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ یعرفون، وہ پہچانتے ہیں، نعمت اللہ کی نعمت کو، ثم ینکرونہا، پھر وہ انکار کرتے ہیں اس کا، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، نہیں ماننے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں دعوت دین کے اصول کو بڑا سادہ طریقے سے، بڑے گہرے انداز میں بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم سب لوگوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ انسان دعا کر سکتا ہے، بار بار کوشش کر سکتا ہے، لیکن حتمی نتائج جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ سچائی سے منہ موڑ لیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تاریخ میں ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا۔ ایک داعی دین کی، ایک نبی اور رسول کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ واضح طور پر پیغام پہنچا دیں، اس میں کمی نہ ہو، ابہام نہ ہو، اور نہ خوف کی وجہ سے کوئی بات چھپائی جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کانشیس تھے کہ وہ چاہتے تھے ہر انسان قبول کر لے، اللہ کا فرما بردار بن جائے، دوزخ کی آگ سے اس کے لیے حرام ہو جائے۔ تو کیا وہ غلط چاہتے تھے؟ آج کا بھی دائی جو ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں، تو غلط نہیں چاہتے، صرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے بعد لوگوں کا ماننا یا نہ ماننا آپ کے اختیار میں نہیں۔ دیکھیں، دل بدلنا اللہ کا کام ہے، ہم تو صرف یہ دعا کر سکتے ہیں کہ میرا دل بدل دے، مجھے ہدایت کے راستے پر چلا دے، اور پھر کوشش کرنی ہے، بس۔ یہ آیت ہمیں بہت بڑا سکون بھی دیتی ہے کہ اگر ہم سچ بات پہنچا دیں اور کوئی نہ مانے تو ہمیں مایوس اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ میں اگر بات کروں نا تو میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو سنا کے چھوڑوں، بٹھا کے سنا کے چھوڑوں، پکڑ کے سنا کے چھوڑوں۔ ہم مسلمان ماں باپ کے ہاں پیدا ہوئے، اس میں تو کوئی شک نہیں، ہم مسلمان بھی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ یہ ظاہری طور پر ہے، ہم جب اللہ کے بندے بنتے ہیں نا، اللہ کا پیغام یعنی قرآن جیسی نعمت کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تب ہم مسلمان ہیں۔ کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہیں، ہم کافر نہیں ہیں۔ لیکن اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، اللہ کے فرما بردار بنتے ہیں، تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہم مومن ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو مومنوں کو پسند کرتے ہیں۔ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام انسان، چاہے وہ کسی مذہب سے ہوں، کسی فرقے سے ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جانتے ہیں،
अल्लाह के वजूद को तस्लीम करते हैं। ये आयत इंसान के अंदरूनी तज़ाद को बयान करती है। हम दिल से मानते हैं, ज़ुबान से इकरार नहीं करते कि लोग अल्लाह की नेमतों को पहचानते हैं, यानी मालूम उन्हें है कि रिज़्क, ज़िंदगी, सेहत, अक्ल, हिफाज़त सब अल्लाह की तरफ से है। फ़र्ज़ करें कि हम मुसलमान नहीं हैं, सिर्फ़ इंसान हैं, तो फिर भी हम जानते हैं कि रिज़्क की तमाम नेमतें अल्लाह ताला ने मुझे अता की हैं। किसी इंसान ने दी होती तो हम कितने सदके वारी जाते हैं। हम अगर सेहतमंद हो तो हम समझते हैं कि मैंने एक्सरसाइज की, डाइट ली और दवाइयों से अपनी सेहत को मेंटेन रखा हुआ है। तो बताइए, वक्त, खुराक और दवाई का इंतजाम किसने किया? कितने लोगों को दवाई मैसर है? अगर अक्ल है तो किसकी अता की हुई है? दिन में कितने बेवकूफ़ों से वास्ता पड़ता है? अगर अक्ल है तो रिसर्च करें ना। टिकटॉक पर टाइम क्यों लगाते हैं? मैं ये नहीं कहती कि उसमें सारा कुछ बुरा है, नहीं ऐसा नहीं है। हमें इल्म की कमी नहीं है, बल्कि दिल की नाशुक्री और ज़िद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़्यादातर तादाद काफ़िर लोगों की है, जो हक़ को छुपाने वाले हैं। ये रवैया सिर्फ़ कदीम दौर का नहीं है, बल्कि हर ज़माने में ऐसे लोग आते रहे और हक़ को रद्द करते रहे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, और ना आप पे बोझल ना हो जाए मेरी वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।